اس کا نام رابن ٹیرک ہے جو کہ لیکون آرمی کے چیف آف سٹاف کا تیسرا بیٹا ہے اور ہاؤس ٹیرک کا تیسرا بیٹا۔ یہ ویسے تو ایک کمپیٹنٹ تھا جب وار چل رہی تھی، لیکن وار ختم ہونے کے بعد یہ صرف ایک ریڈوننٹ بن گیا، یعنی کہ جو پیپر ورک کو کنٹرول کرتے ہیں، جو لیٹر آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ اب اس کا جو مین ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ 8 بٹالین کے بعد جو کچھ بھی ہوا ساری خبروں کو چھپانا اور ان سب کے اوپر جو بھی بات کرے ان سب کو راستے سے ہٹانا۔ پھر ٹیرک پریسٹس ڈیرین سے بات کرنے لگتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ حالانکہ یہ گاڈ کی کالنگ تھی لیکن پھر بھی آپ کے لیے مشکل رہا ہوگا اس فیصلے کو کرنا۔ پھر ڈیرین آگے کہتی ہے یہ بھی 8 بٹالین سے ہے، لیکن پھر وہ آگے سے اسے جواب دیتی ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی۔ یہ سن کر ٹیرک ان سے کہتا ہے شکریہ پریسٹس ڈیرین، آپ ایک واحد انسان ہیں جس کے اوپر ہم لوگ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تبھی ٹیرک اپنی جیب سے ایک سیٹی نکال کر ڈیرین کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خیال رکھیے گا کہ یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہے۔ اسے لیتے ہوئے پریسٹس ڈیرین کہتی ہیں کہ ایک سیٹی آخر اس کا کیا کام؟ تب یہ سن کر وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ ایک سیفٹی ڈیوائس ہے، یعنی حفاظت کرنے والی چیز، خیال رکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے اور اس کا استعمال کیجیے گا جب نہ ایمرجنسی ہو جائے، یعنی کہ حالات بگڑ جائیں۔ پھر وہ آگے اسے کہتا ہے کہ یہ وسل بنائی گئی ہے ہمارے پپیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جب وہ زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تب یہ سن کر ڈیرین اس وسل کو لیتے ہوئے، یعنی اس سیٹی کو لیتے ہوئے اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے اچھا تو اس طرح کی اسپیشل چیز استعمال ہوتی ہے ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پھر وہ سیٹی کو پہنتے اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان پاگل کتوں کو یہ لوگ کیسے کنٹرول کرتے تھے۔ اچھا تو ان لوگوں نے ان کو بالکل ایک جانوروں کی طرح ٹرین کر رکھا تھا۔ پھر اسے پہنتے ہوئے آگے جو ٹیرک بیٹھا تھا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کا اچھے سے استعمال کروں گی۔ تب یہ سن کر جو ٹیرک تھا ان سے آگے کہتا ہے کہ شکریہ آپ کا ایڈوانس میں۔ تبھی ٹیرک بار کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ پہنچ گئے۔ تبھی وہ لوگ بہت بڑے مینشن کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیرک ڈیرین سے آگے کہنے لگتا ہے اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تم آج کے بعد رہنے والی ہو، جس جگہ کو دیکھ کر ڈیرین بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی۔ پھر ٹیرک اسے یہاں کے طور طریقے بتانے لگتا ہے کہ جو ہاؤس ہولڈ کا جو سٹاف ہے وہ تمہارے کمرے تک تمہیں دکھا دے گا اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی سب کچھ کر دے گا، اور گھر کی صفائی اور جو لانڈری ہے یعنی کہ کپڑے دھونا وغیرہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار کی جاتی ہے۔ پھر وہ آگے بتانے لگتا ہے کہ ہر صبح کو کھانا پک جائے گا اور یہ دو سامنے گارڈ کھڑے ہیں، یہ تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر ہوں گے، جنہیں دیکھ کر ڈیرین کہتی ہے کہ اگر یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو کیا یہ دونوں کسی کام آئیں گے؟ تب یہ سن کر ٹیرک کو بھی سے کہنے لگتا ہے کہ اگر یہ اور کسی کام نہیں ہے تو تمہاری مری ہوئی ڈیڈ باڈی کو ہی ٹھکانے لگا لیں گے، نہیں تو تمہارے ساتھ اور 2 ڈیڈ باڈی بن جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے سیٹی تمہیں دی ہے ایک پروٹیکشن ڈیوائس کی طرح وہ کام آ جائے۔ پھر وہ ڈرتے ہوئے پیچھے حیرانگی سے کہتی ہے کہ کیا میں یہاں سے بھاگ سکتی ہوں یا اس کام کو چھوڑ سکتی ہوں؟ تب یہ سن کر ٹیرک اسے سلام ٹھوکتے ہوئے کہتا ہے کہ بالکل تم نہیں کر سکتی اور میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں، بائے بائے۔ اور وہ دھوم کی سپیڈ سے وہاں سے چلا جاتا ہے، جسے دیکھ کر تو جو ڈیرین کی آتما تھی وہ بھی اس کے شریک سے الگ ہو جاتی ہے اور پیچھے سے تو گارڈ آ کر اسے کہتے ہیں کیا میں آپ کا لگیج اٹھانے میں آپ کی مدد کروں؟ لیکن ڈیرین تھی وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی اور وہ کہتی ہے زندگی بکواس۔ پھر ڈیرین ان گارڈز کو ان کا جواب دیتے ہیں اور ان سے کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ زیادہ بھاری نہیں ہے، میں اسے خود اٹھا لوں گی۔ تب یہ سن کر دوسرا گارڈ اسے کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ساتھ ہی میں وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس انسان کا وہ علاج کرنے آئی ہے وہ وائٹ روم کے اندر موجود ہے جو کہ ہال وے کے اینڈ پر ہے۔ ساتھ ہی وہ ڈیرین کو گھر کے اندر بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں۔ اندر آ کے وہ پہلے تو تھوڑی دیر چپ رہتی ہے اور آس پاس چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے، اور اندر سے گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ گھر میں اتنی زیادہ شانتی کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھنے لگتی ہے، اپنے من میں کہنے لگتی ہے میں نے تو ایسا سوچا تھا کہ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوں گی یا گھر کے اندر داخل ہوں گی وہ پاگل کتا سیدھا مجھ پر جھپٹ پڑے گا مجھے مارنے، پر یہاں پر تو کوئی جیتی روح بھی نہیں دکھ رہی ہے، یا کیا یہاں پر پاگل کتا اکیلا رہتا ہے؟ خیر چھوڑ، ویسے میں جتنا زیادہ اس جگہ کو دیکھ رہی ہوں یہ گھر، اور پھر وہ ایک کمرے میں دیکھ کر جھانکنے لگتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کچھ دیکھ کر۔ کمرے کی ٹھاٹ بات دیکھتے ہوئے کہتی ہے بہت زیادہ لگزیریس ہے، یہاں پر موجود ہر ایک چیز کسی آرٹ کا کام لگتا ہے، اور یہاں پر ہال وے سے لے کر ہر ایک بیڈ روم تک سب چیز بڑی ہی لگزیریس ہے۔ پھر وہ ہمیں اپنی کہانی بتانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیڈ روم جہاں پر میری پوری کی پوری زندگی بیتی وہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کہ ایک چوہے کا بل ہو، یعنی بہت زیادہ چھوٹا تھا، اور وہاں پر جو بیڈ تھے ہمارے وہ ایسے محسوس ہوتے جیسے کفن ہو، یعنی قبر۔ سین پریزنٹ میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ اس کمرے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی آخر کیسا کتے کا گھر ہوتا ہوگا ان پاگل کتوں کا جہاں پر یہ رہتے ہوں گے، لیکن اتنا لگزیریس ڈاگ ہاؤس سچ میں وہ سب اس کے لائق ہے اور سب کے ورتھ اٹ بھی ہیں۔ تبھی وہ خود کو سنڈریلا سمجھنے لگتی ہے اور ناچتے گاتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ لیڈی ڈیرین اپنے پیلس میں انٹر ہو رہی ہیں، لا 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 میرے لیے راستہ بناؤ، کون ہے جو میرا راستہ روکے گا؟ یہ لیڈی ڈیرین نے ماری ایک زبردست انٹری، لیکن جس کمرے میں وہ داخل ہوئی تھی وہیں پر سامنے وہ میڈ ڈاگ بیٹھا تھا جس کا اسے علاج کرنا تھا، اور وہ ڈیرین کی طرف بہت غصے میں دیکھتا ہے اور گراتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد ڈیرین کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے اور وہ بھی بالکل سیریس ہو جاتی ہے، اور وہ میڈ ڈاگ بھی اس کی طرف بہت غصے سے دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے ڈیرین کہہ رہی تھی کہ شانت رہو ڈیرین، تمہیں پتہ ہے کہ ڈومیننس بنانا یعنی اپنا دبدبہ دکھانا جانوروں کے اوپر ہی بہت ہی اچھا راستہ ہے ان کے اوپر قابو پانے کے لیے۔
फिर वो डरते हुए अपने हाथ में सीटी पकड़ते हुए उसे कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, गॉड आपके ऊपर। लेकिन ये सुनने के बाद वो डेरियन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुर्राने लगता है। इसे देखकर डेरियन भी बिल्कुल चुप हो जाती है, डर के मारे अपने मन में सोचने लगती है, लगता है जो मैंने कहा कि मैंने जबरदस्त एंट्री मारी वो वाला पार्ट इसे पसंद नहीं आया। तब वो जैसे ही उसकी तरफ आगे को कदम बढ़ाने लगती है। ये देखने के बाद वो पागल को तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे उड़ता हुआ देखकर डेरिन भी डरते हुए कहने लगती है कि मैं नहीं जानती आखिर उसके पास कौन सी वजह है मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर वो उन ताकतवर मसल्स के साथ मुझे मारने आता है तो मैं ज़रूर की ज़रूर मर जाऊंगी। तभी डेरिन और मैड डॉग एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और दोनों ही बिल्कुल चुप थे। जिसे देखकर डेरिन कहती है वो गुर्राना बंद कर चुका है, क्या वो शांत हो गया है। फिर डेरिन कहने लगती है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे ये तो देखना ही होगा क्या वो बातचीत करने के काबिल भी है। फिर वो उसे कहने लगती है मैं हूँ प्रीस्टेस। लेकिन ये सुनने के बाद वो पागल कुत्ता उसके ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल उसके ऊपर पहुंच जाता है। जिसे देखने के बाद डेरियन बहुत ज़्यादा जड़ जाती है और अपने हाथ में उस सीटी को पकड़ लेती है और अपने मन में वो कहने लगती है ये वक्त था जब मुझे पता चला कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ। हालांकि उसे पागल कुत्ता कहा जाता था लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि वो इंसानों की तरह बात करने के लायक है। मुझे ऐसा लगा था कि हम दो आम इंसानों की तरह एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सीन वापस से डैनी की तरफ आ जाता है जिसने बहुत जोर से वो सीटी बजा रही थी और उसके बहुत जोर से सीटी बजाने की वजह से वो सीटी चमक रही थी और इस वजह से उस मैड डॉग के गले में भी किसी तरह का फॉर्मेशन आ गया था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके गिरने के बाद जैसी डायरियन को आती है वो सीटी बजाना रोककर थोड़ी सी अपनी आंखें खोल कर देखती है, तब वो देखती है कि वो बेहोश हो चुका था और उठ भी नहीं रहा था। ये देखकर डायरियन को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो पहले तो सिटी की तरफ देखती है, बाद में उस मैड डॉग की तरफ देखती है और कहती है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने ये सब कुछ किया, ये सांस नहीं ले रहा, क्या ये मर चुका है, क्या ये सच में मर चुका है, एक्सक्यूज मी क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आखिर मैं अब क्या करूं, क्या मैं क्राउच करते हुए वापस इसी तरह से उसके सामने जैसे मैं पहले आई थी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा आराम से आऊंगी ताकि ये पिछली बार की तरह इस बार मुझे मारने की कोशिश न करे। और ये कहते हुए वो पीछे डरते डरते दरवाजे की तरफ जाने लगती है ताकि वो कमरे से बाहर जा सके, इसलिए वो डरते हुए खामोशी से कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन बाद में फिर से वो अंदर आने लगती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम जागी हुई हो, एक्सक्यूज मी। बाद में उसके पास और ज़्यादा करीब आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मर चुके हो किसी चांस से, यानी किसी वजह से क्या तुम मर चुके हो या कोई चांस बचा है कि तुम जिंदा हो। फिर वो कहती है लॉर्ड मैड डॉग क्या आप ठीक हैं। तभी अपने मन में सोचने लगती है कि क्या वो नाटक तो नहीं कर रहा मरने का ताकि वो मुझ पर दोबारा हमला कर सके। वो ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना समझदार भी नहीं है क्या। बाद में अपनी उंगली से उसे छूते हुए कहती है कि अगर ये मर चुका है तो इसका मतलब है मुझे ये काम और ज़्यादा नहीं करना होगा, क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने इसे मार दिया। तभी वो उसके ऊपर कोई नोटिस करती है और कहती है अरे ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है ये वही निशान था जो सीटी बजाने की वजह से उसके गले में जो फॉर्मेशन आया था उसकी वजह से बना था, जिसे देखकर वो कहती है अरे ये निशान पहले तो इसके ऊपर नहीं था। बाद में वो सीटी की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या सीटी ने ऐसे किया, मुझे यकीन नहीं होता, इसने उसे वक्त से पहले ही बेहोश कर दिया जहाँ तक कि वो कोई आवाज़ भी ना कर सके। लेकिन मुझे इससे पास से कोई पावर तो महसूस नहीं हो रही। हाँ मुझे इतना याद है कि मुझे एक छोटी सी डिवाइन पावर महसूस हुई थी जब मैंने सीटी को बजाया था। फिर वो सीटी को अंदर रखते हुए कहती है कि वो इसकी वजह से बस ताज़ी ताज़ी लाश बन ही गया था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब जान पर बन जाए, इसलिए मैं अभी से रख रही हूँ। फिर उससे ज़मीन के ऊपर सीधा लिटाने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें इस तरह से देख कर, मैं तुम्हें सीधा कर देती हूँ, लेकिन आखिर ये इतना भारी क्यों है। उसके मसल इतने मजबूत हैं कि जिसकी वजह से उसका सर जमीन पर टच ही नहीं हो रहा, कितना अजीब है। साइड में उसे एक पिलो दिखता है जो उठा के उसके सर के नीचे दे देती है और कहती है कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे साइड में पड़ा मिला था पिलो और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ। फिर वो कहती है कि ये इसलिए नहीं है कि मैं एक पुश ओवर हूँ। खैर मैं कैसे ये सब काम करने लगी, खैर छोड़ो। अब वो स्नोर कर रहा है यानी सांसें ले रहा है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। मुझे लगता है कि मुझे तब तक आराम कर लेना चाहिए जब तक ये उठता नहीं है। लेकिन तभी वो उसके ऊपर मौजूद जख्मों को देखती है और कहती है कि आखिर ये सब जख्म इसके ऊपर कैसे आए, ये बहुत ज्यादा नए लग रहे हैं। लेकिन तभी अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और उसके पीछे एक बोर्ड लिख कर आ जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था पुश ओवर, और यहाँ पर हमें उसकी डेफिनेशन भी दी जाती है कि ऐसे इंसान जो कि थोड़े से बेवकूफ़ हैं और उनका आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और साथ ही में ये भी लिखा हुआ था कि एग्जाम्पल के तौर पर जो डेरियन है वो पुश ओवर है, यानी कि डेरियन वो इंसान है जिसका आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है, थोड़ी बेवकूफ़ भी है, और ये बात सच भी है। और डेरियन कह रही थी कि मैं विश करती हूँ यानी ख्वाहिश करती हूँ कि मैंने वो ना देखा हो। वैसे इसने क्या देखा, शायद उसने उसके मसल देख लिए हो, हू नोस। लेकिन तभी वो खड़ी होती है और उसके पीछे लगा पुशओवर का बोर्ड टूट जाता है और उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। एक मिनट ये क्या हो रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, बच्चों को गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, सॉरी गाइस। और वो उसकी बॉडी की चमक दमक को देखकर डेरियन कहती है वाओ, अच्छा तो अब पता चला डेरियन ठरकी भी है। क्या ये एक मर्द की बॉडी है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ऐसी लग रही है जैसे कि कोई हथियार हो, यानी कि इतनी मजबूत है
یا پھر ایک واش بورڈ یا پھر ایک اسکیچ بک۔ پھر اسے اپنی ڈیوائن پاور سے ہیل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں برا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے تم باہر جا کے لوگوں کو یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں ہیل کیا۔ پھر سے یہ دوبارہ کہتی ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ تم یہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہو اور نہ ہی تم کسی کو یہ بتا پاؤ گے، ہے نا۔ پھر ہمیں ڈیرین اپنی ڈیوائن پاور کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ طاقتور اور اچھی ڈیوائن پاور ہے جو کہ مجھے میرے بچپن میں ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن میں بہت جلد یہ بات بھی سمجھ گئی تھی کہ اگر یہ میں بار بتاتی ہوں کہ میرے پاس اتنی اچھی ڈیوائن پاور ہے تو لوگ میرا استعمال ہی کریں گے بغیر مجھے کوئی اچھا سا ٹریٹمنٹ دینے کے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی جو یہ ایبلٹیز ہیں وہ چھپا کر رکھوں گی اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں لگنے دوں گی، اور ساتھ میں ایک بہت زیادہ خطرناک سا لوگ دکھایا جاتا ہے لوگوں کا جو کہ ڈیرین کی طرف دیکھ رہے، تو ڈیرین نو کا سائن کر رہی تھی، یعنی کہ اس کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ جو انسان خود کے بارے میں سوچ سکتا ہے وہ خود ہے، یعنی ڈیرین اپنے بارے میں خود سوچے گی، کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، لوگ اس کا صرف فائدہ ہی اٹھائیں گے۔ پھر ڈیرین کہنے لگتی ہے کہ ایک عام پریسٹ کو پورا آدھا دن لگ جائے گا اس طرح کے عام سے خروجوں کو بھی ٹھیک کرنے میں، لیکن میری بات الگ ہے۔ ڈیرین اس کے اسکارس کو ہیل کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اگر میں نہ ہوتی تو اس کے اسکار کو اتنے اچھے سے ہیل بھی نہیں کر پاتا، اسے تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ڈیرین کہنے لگتی ہے اس کام کے دوران جب میں آس پاس دیکھ رہی ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ بڑی ہے، ایک پیلس کی طرح، تو مجھے یہاں پر یہ بھی ہوپ ہوگی کہ یہاں کا جو کھانا ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ پھر وہ آگے کہنے لگتی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ آخر لارڈ ڈاگ کیا کھاتے ہوں گے، خیر وہ کوئی عام کتوں کی طرح سیدھا کچا میٹ تو نہیں کھاتے ہوں گے، کیا وہ کھاتے ہوں گے کس کو پتا۔ لیکن ساتھ ہی میں ڈیرین اس میڈ ڈاگ کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا نوبل ہے، یعنی کہ ایک نوبل کی طرح اس کا چہرہ ہے، بہت زیادہ ہینڈسم، اور سچ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جو کہ ایک پیلس میں رہتا ہے۔ لیکن تبھی وہ اچانک سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اسے اڑتا دیکھ اور اس طرح کی سچویشن میں دیکھ ڈیرین بالکل سپیچ لیس ہو جاتی ہے اور وہ جھٹکے سے اٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر سیدھا جا کر ڈیرین سے لگتا ہے اور ڈیرین کے ناک میں سے خون بہنے لگتا ہے اور کہنے لگتی ہے کیا میں مر رہی ہوں، اور ہمیں دروازے کے اندر سے بہت ہی زیادہ کریش وریش کی اور ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کوئی کہہ رہا تھا ریلی سچ میں، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیرین بڑے عجیب انداز میں وہاں پر بیٹھی تھی اور ڈیرین کی ناک سے خون بہ رہا تھا جس کو اس نے ٹیشو پیپر یا کوئی چیز ڈال کر روئی ڈال کر روک رکھا تھا، اور اس کا ناک بھی پورا سوج گیا تھا جتنی زور سے اس نے اس کے مارا تھا اپنا ماتھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ سچ میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی ہوں۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ میڈ ڈاگ اتنا بھی پاگل نہیں تھا، وہ اس لڑکی سے اپنی عزت بچا رہا تھا جسے دیکھ کر ڈیرین خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ او کم آن، جیسے تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تمہاری شرٹ اس لیے اتاری کیونکہ مجھے تمہارے زخموں کو ہیل کرنا تھا، کیا تم سمجھ رہے ہو، مجھے اس طرح سے دیکھنا بند کرو۔ لیکن ابھی وہ بہت زیادہ اداس تھا اور اپنا منہ پھیر لیتا ہے جسے دیکھ کر ڈیرین کہتی ہے ارے دیکھو کیسی ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے میں نے اس سے کوئی چیز چھین لی ہو، بند کر ایسی ایکٹنگ، لیکن ہمیں دیکھا جاتا ہے ابھی بھی اداس تھا، سچ میں ریئل سگما ہے۔ پھر ڈیرین اپنے ناک میں سے ان پٹیوں کو نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ اچھے خوش ہوں، یعنی یہ جان کر کہ یہ اتنا زیادہ سمجھدار ہے کہ اس کو پتہ ہے کیسے امبیرسڈ ہو جاتا ہے، یعنی شرم آئی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کا فیس بڑا عجیب تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا میری آنکھوں میں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں، ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں سے تھوڑے تھوڑے آنسو آ رہے تھے اور وہ اپنے ناک سے وہ جو پٹی تھی وہ نکالنے کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میری ناک کے اندر سے جو خون نکل رہا تھا وہ رک چکا ہے، اس لیے میں نے یہ نکال لی۔ ایک بات بولوں گا، اس مانوا کو پڑھ کر مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ فنی ہے یہ مانوا، آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتانا آپ کو یہ مانوا کیسی لگی۔ لیکن پھر وہ کہتی ہے چلو چھوڑو، میں نے ابھی تک تمہارے زخموں کو ہیل کرنا ختم نہیں کیا، اس لیے تم وہیں پر بیٹھے رہو، تھوڑی دیر لگے گی اور تمہارے زخم پورے کے پورے ہیل ہو جائیں گے، یہ درد نہیں کریں گے، یہ بس تھوڑا گرم اور اچھا محسوس کرائیں گے تمہیں، جس چیز کو تو وہ بھی بڑے غور سے دیکھنے لگتا ہے کہ آخر اس کے ہاتھوں میں سے روشنی کیسے نکل رہی ہے، جس روشنی کو دیکھ کر پہلے تو وہ تھوڑا نرم ہوتا ہے لیکن بعد میں اس روشنی کی وجہ سے اسے تھوڑا اچھا محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ شانت ہونے لگتا ہے، جسے دیکھ کر ڈیرین کہنے لگتی ہے کہ اچھا محسوس ہو رہا ہے نا، اور پھر وہ اپنے من میں کہنے لگتی ہے کہ جب میں یہاں پر آئی تب مجھے ایک بات پتہ چلی کہ یہ ایک ایسی، تب یہ بہت زیادہ غصے میں اور بہت زیادہ پریشانی میں تھا، وہ لوگ جو 8 بٹالین میں تھے ان کی سینسز بہت زیادہ شارپ تھی، یعنی کہ ان کی ہر ایک سینس جیسے کہ سننا، ایک چیز محسوس کرنا، دیکھنا اور سونگھنا، ان کی یہ سب سینسز بہت ہی زیادہ شارپ تھیں، جانوروں سے بھی زیادہ، اس لیے ان کی جو میری انٹرسٹ تھی یہاں پر آنے کی، یعنی جیسے میں پیرس میں داخل ہوئی اور میں بہت زیادہ گنگنا رہی تھی، گانے گا رہی تھی، تو اس کے لیے وہ سب کچھ بہت زیادہ نوائسی تھا، یعنی بہت زیادہ آواز کر دینے والا تھا، اس لیے یہ شاید بہت زیادہ غصے میں اور پریشانی میں تھا۔ پھر وہ کہنے لگتی ہے کہ عام طور پر جو ڈیوائن پاور ہے وہ ان سب کو کام ڈاؤن یعنی کہ ٹھنڈا کر دیتی ہے، ان کا غصہ شانت کر دیتی ہے، شکریہ المائٹی گاڈ مجھے اس پاور سے بلیس کرنے کے لیے، یعنی مجھے یہ پاور دینے کے لیے۔ پھر وہ اس میڈ ڈاگ سے کہنے لگتی ہے کیا تم ٹھیک ہو، اب جو میری آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے تو اچھی لگ رہی ہے، بری تو نہیں لگ رہی؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے ہاں۔ پھر یہ سن کر ڈیرین اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے اچھا تو تم بہت اچھے پپی ہو جو تم میری بات مان رہے ہو، آگے سے جواب دے رہے ہو، تو تمہیں ہینڈل کرنا آسان ہوگا۔
پھر وہ سیل کرتے ہوئے کہتی ہے کیا خیر تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے میرا نام کیرس ہے۔ یہ سن کر ڈیرین کہتی ہے کیرس کتنا اچھا نام ہے، کس نے تمہیں یہ نام دیا؟ تب یہ سن کر وہ کہتا ہے ڈونو۔ یہ سن کر ڈیرین کہتی ہے اچھا تو تمہیں نہیں پتا۔ پھر وہ اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کنزرویشن یعنی بات چیت کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ پھر اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے کبھی کوئی کام کیا؟ تب یہ سن کر وہ بالکل اسپیچ لیس ہو جاتا ہے اور اسے سوال کی سمجھ نہیں آتی۔ مین بات ہے یہ دیکھ کر تو ڈیرین بھی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسے سوال سمجھ میں آئے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کام کیا ہوتا ہے، کام کرنا کیا ہوتا ہے۔ پھر ڈیرین آگے اپنے من میں کہتی ہے کہ مجھے اس سے بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آخر یہ کون کون سی بات اور کتنی باتیں سمجھ سکتا ہے۔ لیکن تبھی ڈیرین کے پیٹ میں سے گوڑ کی آواز آتی ہے، جسے سن کر وہ غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ آواز کسی جانور کی لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر ڈیرین اپنے من میں کہتی ہے گھبراتے ہوئے ارے نہیں، لگتا ہے کہ اسے میرے پیٹ سے آ رہی آواز بالکل اچھی نہیں لگی۔ پھر وہ گھبراتے ہوئے اپنے من میں کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے آج کا علاج یہیں پر ختم کر دینا چاہیے، ویسے بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے اور ابھی جا کر مجھے کھا لینا چاہیے کچھ، کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پھر ڈیرین کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ چلو میں نیچے چلتی ہوں اور میں وہاں پر کچھ کھانے کے لیے لے آتی ہوں، پھر میرا جو پیٹ ہے وہ آواز نہیں کرے گا، جسے سن کر وہ جو ہوتا ہے بالکل چپ رہتا ہے۔ پھر ڈیرین اس سے بھی پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے لارڈ کیریس، کیا میں نیچے جاؤں اور تمہارے لیے کچھ کھانا لے آؤں، تب ہم دونوں بیٹھ کر کھائیں گے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے ہاں۔ ڈیرین کو اسے انالائز کر کے اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ صرف ہاں اور نہ میں آسان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، لیکن یہ جو عجیب غریب سوال ہے، یعنی جیسے کہ اس نے اس کام کے بارے میں پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو، تو اس کا جواب وہ نہیں دے سکا، یعنی ایسے اوپن اینڈڈ جو کوشچن ہے اس کا جواب یہ نہیں دے سکتا۔ پھر ڈیرین اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، تم یہیں پر بیٹھو اور میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جس کے بعد وہ ڈیرین کی بات سن کر وہاں پر جانے لگتا ہے اور جسے دیکھ کر ڈیرین اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے واؤ کتنا اچھا بات ماننے والا پپی ہے۔ پھر ڈیرین کسی کمرے میں شاید آتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ آسان ہے، جتنا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ میں خوفزدہ تھی کہ جیسے ہی کہ میں اندر آؤں گی وہ مجھے ٹکڑوں میں کاٹ دے گا، ایک وقت کے لیے مجھے ایسا ہی لگا تھا، لیکن وہ تو بہت زیادہ جنٹل ہے جب تک میں اس کے ساتھ کام کرتی ہوں، یعنی کہ میں اسے جس طرح سے ٹریٹ کریں ویسے اگر میں اسے ٹریٹ کرتی ہوں تو وہ بالکل بھی خطرناک نہیں ہے۔ پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا کھانا بن چکا ہے؟ میں تو کھانے کی خوشبو اتنی دور سے بھی سونگھ سکتی ہوں۔ پھر وہ آگے جاتی ہوئی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگتی ہے کیا یہ گوشت ہے؟ خیر مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی اتنا فینسی یعنی اچھا کھانا نہیں کھایا۔ لیکن پیچھے نیریٹر وائز آ رہی تھی اسی کی، جو کہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا ان نا یقین کر دینے والے واقعات کا جو کہ آگے ہونے والے تھے میرے ساتھ۔ اور ساتھ میں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جو کہ کہہ رہی تھی کہ اچھا تو پریسٹس آ چکی ہے اس پیلس میں، اس کا مطلب ہم لوگ بہت جلد اس سے مل پائیں گے۔ پھر وہ کہتی ہے نا سیوین؟ تب یہ سن کر اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ جی ہاں مدر، میں تو اب بہت مشکل سے انتظار کر پا رہا ہوں۔ پھر وہ مسٹیریس عورت آگے کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر 8 بٹالین کا ہیرو کیسا لگتا ہوگا، اور ساتھ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیریٹوس کہہ رہی تھی اور آخر مجھے کیسے پتا تھا، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کھانے کے ساتھ بہت زیادہ خون کی چھینٹیں پڑی تھیں اور بہت زیادہ خون گرا ہوا تھا، اور ساتھ میں دکھایا جاتا ہے ڈیرین بھی کوئی دیکھ کر بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی اور وہ اسی کیرس کو دیکھ کر بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا۔ ساتھ میں دکھایا جاتا ہے کہ کھانے کی پلیٹ ٹوٹی ہے اس آدمی کے پیچھے ایک بہت بڑے خطرے کے بارے میں، اور یہ سب وہ پیچھے سے آ رہی نیریٹر وائس کہہ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں دکھایا جاتا ہے کیرس کے منہ سے بہت زیادہ خون آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ڈیرین چلاتی ہے لارڈ کیرس، مطلب کسی نے اسے زہر دے دیا تھا۔ اور ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ مسٹیریس سی عورت پھر سے آتی ہے جو کہ کہہ رہی ہوتی ہے ہاں سیوین، میں یقین رکھتی ہوں کہ لارڈ کیرس۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس عورت کا پورا کلیئر چہرہ جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھتے ہوں گے، یعنی وہ کہہ رہی تھی پوری بات یہ کہ لارڈ کیرس سچ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھتے ہوں گے۔